صفحہ نمبر 392 سورہ فاطر مکیہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 392 الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماواتی پیدا کرنے والا ہے، فاطر کہتے ہیں کسی کو شک کرنا، پھاڑنا۔ فاطر السماواتی پیدا کرنے والا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ جاعل الملائکتی بنایا اس نے فرشتوں کو، رسولاً پیغام رساں پیغمبر، اولی اجنحتم پروں والے، مثنا دو دو پر، وثلاثا اور تین تین پر، ورباع اور چار چار پر۔ یزید زیادہ کرتا ہے، فی الخلق کی پیدائش میں، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ جو کھول دے اللہ تعالیٰ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت اپنی رحمت سے، فلا ممسک پس نہیں روک سکتا، لہا اس کو کوئی، وما یمسک اور جو وہ روک لے اللہ تعالیٰ، فلا مرسل پس نہیں وہ فلا مرسلہ پس نہیں وہ اس کو کھول سکتا، لہو اس کو، من بعدی اس کے بعد، وہو اور وہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، حل کیا، من خالقین کوئی خالق ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یرزقکم وہ رزق دے تم کو، من السماء والارض آسمانوں سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ خالق مالک مگر وہی، فانا پھر کہاں، توفقون تم بہہ کے پھر رہے ہو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور جٹلائے گئے اور جو جٹلایا آپ کو، فقد پس کذب جٹلائے گئے، رسول من قبلک آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لٹائے جائیں گے تمام کام۔ یا ایہا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم پس نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، الحیات دنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور دھوکہ دینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اور ہم مکی صورتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر جب بھی مکی اور مدنی، جب مکی صورت کا نام آتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر آتا ہے، توحید کا ہی ذکر ہے، اور اس کے اندر آخرت کا ذکر ہی ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں، میں نے تم پر یہ اپنی نعمتیں تم پر احسان کیا اور تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے، جو پیچھے مکی صورتیں چلتی آ رہی ہیں وہی ذکر ان کے اندر بار بار آتا چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام نعمت، تمام حمد، تمام تسبیحات اللہ کے لیے ہیں جو اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جاعل الملائکتی رسلاً اور بنائے اس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے ذریعہ بنایا۔ فرشتے پیغام رسانی کرتے ہیں، جیسے جبرائیل انبیاء کی طرف آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے ان کو بتلاتے تھے، رسولہ پیغامبر یعنی پیغام رسائی کا کام کرنے والے۔ اور اسی طرح بعض فرشتے اوپر نہیں ہوتے، وہ نیچے ہوتے ہیں، اوپر والے فرشتے آتے ہیں، ان کو آ کر اللہ کا حکم سناتے ہیں، پھر وہ اس کو پوری جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ رسولوں کا اپنا فرشتوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ جیسے اولی اجنحتم مثنا و ثلاث رباع، اور میں ان کے اندر فرشتوں کے اندر کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، جیسے جیسے اللہ نے چاہا، جیسے جیسے کسی کا کام ہے، کسی کو 2 پر کی ضرورت 2 پر دے دیے، کسی کو 3 کی، کسی کو 4 کی، جیسے کسی کے کام میں سرعت ہے، اس کی تیزی ہے، اس کو کام کرنے کے لیے زیادہ اس کے اللہ نے ذمہ داری کی ہے، ویسے اس کے پر ہیں۔
ویسے وہ اڑتا ہے، ویسے وہ اپنے کام انجام دیتا ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور اس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا تھا. اتنے اب وہ پر کیسے معاملے تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پر ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں، وہ چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے کو 1 2 3 یعنی کم سے کم 2، پھر آگے 4، آگے جتنے کسی کی ذمہ داری اتنے اس کو پر دیے. یزید فی الخلق ما شاء، زیادہ کرتا ہے وہ خلقت میں جس کو چاہتا ہے. یعنی جیسے پیچھے پڑھا 2 2 3 3 4 4 6 6 جیسے اللہ کی مرضی ہے. یا اللہ تعداد میں مخلوق کو جتنی جگہ پیدا کرتا ہے، جتنے تعداد میں بیٹیاں بیٹے پیدا کرتا ہے، یا حسن میں پیدا کرتا ہے، زیادہ جس کو چاہے کر دیتا ہے، یا صلاحیت ذہنی صلاحیت میں اللہ جس کو زیادہ کر دیتا ہے، یا عمروں میں یزید فی الخلق شاء، اللہ کسی کو پیدا کر دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یا قد و قامت میں طاقت میں اللہ کسی کو زیادہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کی یہ تقسیم ہے. جیسے زیادہ کرتا اللہ نے ہم کو 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، اللہ کی تقسیم ہے، یہ خوبصورتی تھی. اور جانوروں کو اللہ نے 4 پاؤں دے دیے. اور دیکھیں ہم جیسے کھن کھجور ہے، کتنے اس کے پاؤں ہیں، چلتے ہیں. یعنی یزید فی الخلق شاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. یہ اس کی فرمان ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، جو اس نے کیا بہت ہی خوبصورت پیدا کیا، وہ اسی چیز کے لاگ تھا جو اس نے کام کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور ایک چیز اور، اللہ نے فرشتوں کو بنایا کس کے لیے؟ پیغام رسانی کے لیے. یعنی ان چیزوں کا مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے. تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں. اللہ بتا یہ تو میرے پیغام رساں ہیں، یہ میرے حکم کے تابع ہیں، میں جو کہتا ہوں یہ اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے کام نہیں کرتے، ایسے یہ میرے فرما بردار ہیں. تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ رسولوں کا کام بتلایا گیا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ رحمت کھول دے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ روک لے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ زبردست اصول بیان کر دیا. رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے بارش کا ہونا، اللہ کی بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر بارش نہ ہو تو دنیا آباد نہ رہ سکے. اس کے علاوہ اور ہدایت، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے یہ اس کے لیے اس کے اللہ کی رحمت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ بارش دنیا کے معاملات کو اور ہدایت آخرت کے معاملات دین کو جس کو اللہ تعالیٰ دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ تنگ کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا. یعنی یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، دنیا اور دین یہ اللہ کی خاص دین جس کو اللہ دے دے. یا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں جو تم پر کی گئی. اللہ کی نعمتیں تمہارے جسم کے اندر، تمہارے ارد گرد کے ماحول کے اندر، اور تمہارے زمین آسمان کے جو معاملات دیکھتے دن رات دیکھتے ہو، سورج چاند ستارے. فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، تمہارے اپنے جسم کے اندر اللہ کی نعمتیں. دیکھو تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور پھر یہ گھر اور یہ کاروبار اور یہ معاملہ زندگی کے، یہ بیٹے یہ بیٹیاں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یاد کرو. کیا کرو؟ فرمایا اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور کیا کوئی ہے خالق جو تم کو زمین و آسمان سے یہ رزق دے دے، جو نعمتیں میں نے دی؟ کوئی ہے کوئی؟ اللہ کتنا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، سمجھانے کا انداز ہے. یہ اللہ کا محبت بڑا انداز ہے کہ لوگ سمجھے توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، سمجھیں اس کو. لا الہ الا ہو فانا توفقون، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی بگڑ بنانے والا، نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا سوائے اللہ کے. اور تم کہاں بہہ کے پھر رہے ہو؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں گم ہو گئے ہو؟ تمہیں سیدھی بات نظر ہی نہیں آ رہی؟ توفقون، بہہ کے پھر رہے ہو ایسے ہی. تم کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں کہاں جا کر اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ کوئی کہتا اللہ کسی جگہ پر، کوئی کہتا اللہ کہاں پر، وہ کہتا وہ اللہ اس بھگوان کے اندر ہے، وہ کہتا نہیں اللہ ادھر ہے. وہ یعنی ہر بدھ مت والا کہتا ہے اللہ یہاں پر ہے، ہندو کہتے ہیں اللہ یہاں پر ہے. یعنی لوگوں نے جگہ جگہ اللہ کو ڈھونڈنے کے طریقے آزمائے، لیکن جو سیدھا رستہ ہے کہاں، وہ اس کو تم آتے نہیں ہو. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہ کے پھر رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آپ کو یہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ،
اور یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، جیسے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو، جتنے انبیاء بڑے بڑے گزرے، موسیٰ علیہ السلام کو، ان سب کو جھٹلایا گیا۔ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حوصلہ کیا، اللہ بھروسہ کیا، آپ نے بھی حوصلہ کرنا ہے، اللہ بھروسہ کرنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ کے لٹائے جائیں گے، اللہ فیصلہ کرے گا پھر ان کے معاملات کا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس نہ دھوکے میں ڈال تم کو دنیا کی زندگی، دنیا کے پیچھے لگ کے تم کہیں اللہ کو نہ بھول جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے بارے کے اندر دھوکے میں ڈالنے والا، اللہ کے بارے کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر۔ وہ اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کس نے دیکھا اللہ کو؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب انسان کا اللہ پہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، پکا ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کیونکہ شے ہے نا، ایسے نظام تو نہیں چلتا پوری کائنات کا، اللہ ہے، تو پھر وہ اللہ کی صفات کے لوگوں کو شریک بنا دیتا ہے۔ ورنہ اچھا اللہ تو ہے، آپ ادھر آ جاؤ، وہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی دینے والا ہے، وہ بھی حاضر ہوا، یہ بھی حاضر ہوا، وہ بھی مشکل کشا، یہ مشکل کشا، وہ بگڑے بنانا، یہ بگڑے بنانے والا، یعنی اللہ کی صفات کے اندر لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نہیں یار نہیں، یہ بھی نہیں کام صحیح، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، پھر لوگوں کو گناہ میں وعدہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، وہ گناہ کر، کوئی بڑا توبہ کر نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے بارے کے اندر دھوکے میں ڈالنے والا، کیونکہ تم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جانا، گناہ کرتے کرتے کہیں تمہارا جو آخری انجام ہے وہ گناہ پہ نہ ہو جائے۔ اور میں نہیں، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اصل میں یہ مکی صورتیں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کا آخرت کے دن کا ڈر ہے، اس کا ذکر اس کے اندر آتا ہے بار بار۔ ہم نے پیچھے پڑھی، وہی ذکر آگے چلتا چلا آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔